شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کتاب نور ہدایت میں سے چند اقتباس آپ کی نظر کرتے ہوئے، محترم بھائیوں اور بہنوں، اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں۔ بندوں پر ہر طرح کے حالات آتے رہتے ہیں۔ ان حالات کے خالق بھی اللہ ہی ہیں۔ حالات انسانوں کی آزمائش کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ہر امتحان میں سرخرو دیکھنا چاہتی ہے، اللہ رب العزت کی محبت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان کے لیے سب حالات میں خیر ہی خیر ہے، بشرطے یہ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا کا متلاشی رہے۔ بیماری کا حال بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کامیاب کرنے کے لیے، اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اور اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ شیطان اس حال میں انسان کو مایوس کرتا ہے اور رحمان اپنے بندے کو امید دلاتا ہے۔ بیماری اس مصروف اور ہر دم بھاگتی زندگی میں ایک سٹاپ کی طرح ہے۔ یہ ایک موقع ہے سوچنے کا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، منزل کیا ہے، راہ سفر کیا ہے، زاد راہ کیا ہونا چاہیے اور کامیابی کا معیار کیا ہے۔ یہ اپنے خالق سے ملاقات کی تیاری ہے اور ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے نکالنے کا زبردست موقع ہے۔ اس لیے اس کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے۔ اکثر مریض یہ سوال کرتے ہیں کہ خطرے کی بات تو نہیں، یعنی خطرہ موت کا ہی تو ہے، تو خطرے کی بات تو صحت میں بھی ہے اور بیماری میں بھی۔ سارا انحصار اعمال پر ہے، اور اگر غفلت میں اچانک موت آ جاتی ہے تو آئندہ ہمیشہ کے لیے بڑی پریشانی بن سکتی تھی۔ لیکن موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیماری دے کر ایک قیمتی موقع عطا فرمایا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر آپ کا اللہ سے پہلے تعلق بنا ہوا ہے تو آپ کے لیے یہ میری باتیں چند یاد دہانی کے طور پر ہی صحیح، اگر پہلے سے تعلق نہیں بنا ہوا تو اس موقع سے یوں فائدہ اٹھائیے کہ ہم اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں، اور پچھلی زندگی میں اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق میں جو کوئی کوتاہیاں ہوئی ہوں تو ان کے تدارک اور اصلاح کی فکر کریں۔ اس سلسلے میں کرنے کے کام یہ ہیں: سچی توبہ، رجوع اللہ، بیماری پر صبر، سنتوں کو اپنانا، نماز اور دیگر عبادات کا اہتمام، قرآن پاک سے تعلق، حقوق العباد کی فکر، وصیت کا اہتمام، تعلق باللہ کے لیے ذکر و اذکار میں مشغولیت اور وقت ضائع کرنے سے پرہیز، اپنے قریبی عزیزوں اور مریضوں کو دعوت۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے اور اس بیماری کو آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔